بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الفرقان بین الاولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں اولیاء کرام کے ذریعے رونما ہونے والی ایسی کرامات اور واقعات کا ذکر کیا ہے جنہیں بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 222 سے 230 تک تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی کرامات کے متعدد واقعات کا ذکر موجود ہے، جن میں چند واقعات کا ترجمہ پیش ہے۔ یمن کے رہنے والے مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن صوب الخولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود انسی نے بلایا اور کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں تیری بات نہیں سن رہا۔ اس نے کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ آگ دہکا کر انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں اطمینان سے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کی جگہ بن گئی۔ مشہور تابعی حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنی آستین میں 2000 درہم خیرات کے لیے لے کر نکلتے اور راستے میں ملنے جلنے والے ہر سائل کو گنے بغیر اس میں سے دیتے جاتے۔ پھر جب گھر واپس لوٹتے تو ان درہم کی تعداد اور وزن میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح قافلہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جس کو ایک شیر نے روک رکھا تھا۔ آپ نے شیر کے پاس جا کر اپنے کپڑے سے اس کا منہ پکڑا اور اس کی گردن پر اپنا پیر رکھ کر فرمایا، تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اور مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور چیز سے ڈروں۔ اور یوں قافلہ گزر گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے لیے سردی میں وضو کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے پاس جو بھی پانی پیش ہوتا اس میں سے بھاپ نکلتی رہتی۔ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج کی نظر سے ایسا اوجل ہوئے کہ 6 مرتبہ لوگ ان کے پاس گئے اور انہیں نہ دیکھ سکے۔ ایک شخص آپ کو تکلیف دیتا تھا، آپ نے اس پر بد دعا کی اور وہ فوراً مر گیا۔ مشہور تابعی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے کپڑے کے اندر کفن ملے جو پہلے سے ان کے پاس نہیں تھے، اور ایک پتھریلی زمین میں ان کی قبر بھی کھودی ہوئی تیار ملی۔ چنانچہ اسی کفن کے ساتھ اسی قبر میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ ماہ 2 ماہ بغیر کچھ کھائے رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لانے کی غرض سے نکلے اور کچھ میسر نہ ہو سکا تو سرخ ریت کی ایک گٹھڑی باندھ لی۔ جب گھر والوں کے پاس پہنچے اور گھر والوں نے گٹھڑی کھولی تو دیکھا کہ سرخ گیہوں ہیں۔ وہ جب اس گیہوں کو بوتے تھے تو اس سے ایسی بالیاں نکلتی تھیں کہ جڑ سے لے کر شاخ تک دانوں سے لدی ہوتی تھی۔ مشہور تابعی حضرت مطرف بن عبداللہ بن الشخیر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے برتنوں سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ وہ اور ان کے ایک ساتھی اکثر اندھیرے میں چل رہے ہوتے تو ان کے کوڑے کے سرے سے روشنی نکلتی تھی اور اندھیرا ختم ہو جاتا تھا۔ قبیلہ نخا کے ایک شخص کا گدھا راستے میں مر گیا۔ اس شخص کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارا سامان اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی تمہارا سامان ہم اپنے گدھوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ لیتے ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو۔ چنانچہ انہوں نے اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو زندہ کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنا ساز و سامان دوبارہ اپنے گدھے پر رکھ دیا۔ مشہور تابعی حضرت عمرو بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، گرمی سخت تھی، اچانک بادل ان پر سایہ کرنے لگا۔ جب وہ جہاد میں اپنے ساتھیوں کی سواریوں یعنی جانوروں کو چراتے تھے تو چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی سواریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ کے اصول و ماخذ قرآن و حدیث یا قرآن و حدیث کی روشنی میں اجماع امت اور قیاس ہی ہیں۔ بزرگوں کے واقعات سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے واقعات سے بصیرت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں اب تک کے جتنے بھی تابعین کی کرامات کا ذکر کیا گیا ہے یہ سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں ان تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔